پاکستان کی سیاسی سین جو ہے وہ پولیٹیکل سین آپ کو عمران خان کی رہائی نظر آتی ہے؟ وہ اگر ڈیل کرے گا بھی تو ڈیل پر عمل نہیں کر سکتا. وہ تو روز پریس کانفرنس ہو تو مزہ آتا ہے, اس کے بغیر تو مزہ نہیں آتا. USSR جو ہے نا اس کے منقسم ہو جانے کے بعد سول سپریم پاور آن ارتھ کی حیثیت امریکہ کو حاصل ہوگی. کشمیر کو خود مختار بنانا ہے اور دیوسائی پہ آ کے اپنا بیس کیمپ بنانا ہے, اور وہاں سے چین کو بھی دیکھیں گے. مستقبل کے جتنے خطرات ہیں, چائنا جو ایمرجنگ قوت ہے معاشی طور کے اوپر بھی اور ملیٹریلی بھی, عسکری طور پر بھی ٹرمپ احمق نہیں ہے بالکل بھی. یہ احمق اپنے آپ کو بنا کے پیش کرتے ہیں. یہ جو ہمیں کردار نظر آ رہے ہیں نا کہ جی یہ خاموش ہیں, خاموش نہیں ہے. اب اگر سی پیک کا روٹ دیکھا جائے تو وہ ایک شارٹیسٹ روٹ تھا کہ اس کی ایکسپینڈیچر کم ہو اس طرح پہ. ہم یہ مئی کی جنگ جیتنے کے بعد آپ نے دیکھا مشرق وسطیٰ میں ہمیں ایکسس ملا یا نہیں ملا؟ بالکل, یعنی سعودی عرب کے ساتھ ڈیفینس جی, تو اب وہ یا تو ایران وہ حیثیت لے گا یا پاکستان وہ حیثیت لے گا. مطلب رکاوٹ اسرائیل, تو لہٰذا اسرائیل جو اس ہے نے ختم ہونا رجیم چینج کرنے کی کوشش تھی نا جی, اور اس کی وہ تو ختم بالکنائزیشن پلان تھا جس کو وہ 4 دن کی سوچ کے آئے تھے, آج 34 دن ہو گئے, وہ نہیں ختم کر سکے. امریکہ جب آیا تب بھی اس کا ایک پلان تھا پاکستان کے حوالے سے. پھر پرویز مشرف نے یو ٹرن مشہور و معروف لے کے امریکہ کی گود میں بیٹھ کے جو کچھ بھی اس دور میں ہوا ہم سمجھتے ہیں ظلم ہوا افغانستان کے ساتھ. پاکستان اب اپنی ایک خود مختارانہ آزادانہ پالیسی لے کے چل رہا ہے. تو یہ اتنے بڑے علاقے کے اوپر اسرائیل کیا اتنا جو ہے نا وہ دمخم ہے کہ کنٹرول رکھ سکے. ساری پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے پیچھے اگر آپ ڈھونڈیں گے, ساری لاقانونیت کے پیچھے آپ ڈھونڈیں گے, تو آپ کو یا اسمگلر ملیں گے, منشیات فروش ملیں گے. وجہ یہاں پہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں لاقانونیت میں مفادات سمیٹنے کا موقع مل, یا اس طرح کے ٹائکون ملیں گے جو پہیے لگاتے ہیں. السلام علیکم. شرح دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں QS کے ساتھ. آج میرے ساتھ ایک مہمان ہیں جناب خالد محمود عباسی صاحب. اور خالد محمود عباسی صاحب مذہبی اسکالر ہیں, لیکن بین الاقوامی اور پاکستان کی سیاست اس پر جڑے ہوئے ان کے بڑے دلچسپ تبصرے ہوتے ہیں. سوشل میڈیا پہ ٹویٹر پہ بھی کافی ایکٹیو ہیں, ایک لمبی ان کی فالوئنگ ہے. تو ہم نے سوچا کہ ان سے آج گفتگو کی جائے اور پوچھا جائے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. جو میں بہت زیادہ متوجہ ہوا ان کی طرف, وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی ایک ٹویٹ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ نہیں رہے گا. یہ ایران اسرائیل اور امریکہ جنگ جو ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے, اور کیسے یہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل اب نہیں رہے گا اب جبکہ حالات اور معمولات اس طرف جا رہے ہیں. یہ بہت پہلے کی ان کی ٹویٹ تھی. تو اسی سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. خالد صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خالد صاحب کیسے آپ کوئی نجومی ہیں, فلاسفر ہیں, کیا ہیں کہ آپ نے یہ بات کی, خوش نصیب ہوں کہ ایک ٹویٹ کی وجہ سے دستور پہ آپ کے ساتھ جو شارح دستور پہ ملاقات ہو گئی. ویسے دیکھیے یہ میں نے 2 سال پہلے ٹویٹ کیا تھا جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں, اور اس وقت لوگ اسے ذرا تھوڑا وہ دیوانے کی بڑی ہی کے طور پہ دیکھتے تھے. ویسے ہم ایک دفعہ اسی طرح کا ایک پروگرام تھا 10 سال پہلے, یہ بات ہو چکی ہوئی ہے, میں نے کی تھی. اس کی ایک وجہ ہے, ایک کوئی نقشہ ہمارے سامنے آتا ہے جو احادیث میں آیا ہے. الٹیمیٹلی وہ نقشہ ہے جو دنیا میں روبہ عمل آنا ہے, لیکن ظاہر ہے وہ ایک دم آسمان سے جو ہے نا جیسے کوئی بجلی گرتی ہے اس طرح نہیں ہو جانا, گریجولی ہوگا, اسٹڈیلی ہوگا. تو جن مراحل سے گزرتا ہے وہ اس کا ہم اندازہ لگاتے ہیں. تو ایک دنیا میں ورلڈ آرڈر قائم تھا, پھر ایک قائم ہے. اس کو ہم یوں کہہ لیں کہ دیکھیں 1945 سے پہلے جو دور تھا وہ عسکری تسلط کا دور تھا. 1945 کے بعد جو ورلڈ آرڈر آیا ہے وہ مالیاتی تسلط کا, یا مالیاتی اداروں کے ذریعے سے ڈکٹیٹ کرانے کا دور ہے, یا وہ بھی کہیں تھا. اس کے بعد 1989 میں سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ USSR جو ہے نا اس کے منقسم ہو جانے کے بعد سول سپریم پاور آن ارتھ کی حیثیت امریکہ کو حاصل ہو گئی, اور اس نے فوراً ایک اعلان کر دیا, بش سینئر ہوتا تھا, نیو ورلڈ آرڈر کا. تو اس کا مطلب ہے وہ مالیاتی تسلط سے علاوہ کوئی شے وہ اب لے کے آنا چاہ رہا تھا. لیکن یہ عام طور پہ لوگوں کو اس تاریخ کے تسلسل کا نہیں پتا کہ امریکہ ناکام ہو چکا ہے, وہ نیو ورلڈ آرڈر نافذ نہیں کر سکا جس کا اعلان. اسی حوالے سے اگر بات کریں تو جو صدر لی ہیں چین کے صدر جو ہیں ان کی اور پیوٹن کی بھی ایک ملاقات ماضی میں ہوئی تھی, اور اس کے اندر انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم یہ ایک نیو ورلڈ آرڈر کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ آپ نے بالکل صحیح دو کردار جو ہے نا اجاگر کیے ہیں. انہوں نے ہی ناکام کیا. وہ جب اس نے یہ بات کی تھی تو روس تو بالکل ہی جسے کہتے ہیں نا وہ سجدہ ریز ہو چکا ہوا تھا, شکست خوردہ تھا, اور چائنا کا بھی کوئی اتنا بڑا نام ہی نہیں تھا اس وقت. زیادہ سے زیادہ معاشی طور پر اس کی کوئی ایکٹیویٹی تھی, باقی فوجی طاقت تو بالکل نہیں تھا. ایک مطلب پاگلوں کی طرح ایک وہ رکھا جاتا ہے, وہ شمالی کوریا والا, وہ
کہ مطلب اسے ذرا نا کوئی اسے کھاتے میں تو نہیں رکھتے تھے. خیر یہ لمبی ہو جائے گی, میں صرف اتنا بتاتا ہوں کہ یہ آہستہ آہستہ یہ لوگ آپس میں ملتے گئے اور ایک مخالف بلاک بنتا گیا, اور اس نے اتنی کامیابی ضرور حاصل کر لی کہ امریکہ اپنی اس کوشش میں ناکام ہوا. اور اس میں آپ ایک چیز, اس میں پاکستان کی بھی بہت وہ تھا کہ انڈیا بھی تھا, یہ کشمیر میں آ کے بیٹھنا چاہتے تھے پہلے. آپ کو اگر رابن رافیل یاد ہو تو وہ یہی پلان تھا کہ کشمیر کو خود مختار بنانا ہے اور دیوسائی پہ آ کے اپنا بیس کیمپ بنانا ہے, اور وہاں سے چین کو بھی دیکھیں گے. مستقبل کے جتنے خطرات ہیں, یہ اسی زمانے میں وہ کلیش آف سویلائزیشنز کی باتیں بھی آئی تھیں اور یہ سارا کچھ جو بھی تھا. لیکن یہ کہ بہرحال اس میں انڈیا کا بھی عمل دخل ہے, پاکستان کا بھی ہے, چائنا کا بھی ہے. شروع کی بات کر رہے ہیں, 90s کی بات کر رہا ہوں. تو امریکہ کامیاب نہیں ہو سکا. پھر اس نے بہانہ بنا کے افغانستان میں آ کے ڈیرا ڈالا, اور وہ بھی آپ کو پتہ ہے پوری ایک سٹوری ہے کیا ہوا. ریزسٹنس فورسز جو بھی کھڑی تھی ان کے پیچھے بھی تو کوئی طاقتیں تھی نا, اور امریکہ کو وہاں سے بھی منہ چھپا کے بھاگنا پڑا. تو گویا اب جو امریکہ جس جگہ پہ جا پہنچا ہے, یہ فرسٹریشن کا دور ہے. ایک اس چیز کو سامنے رکھیں. دوسرا یہ کہ اب تو دنیا مان رہی ہے کہ امریکہ جو ہے نا وہ ڈکلائننگ سپر پاور ہے, اور چائنا جو ہے وہ ایمرجنگ سپر پاور ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے نا چائنا کو کنٹین کرنے کی پالیسی, تو راستے بلاک کرنے کی پالیسی ہے, اور ان راستوں کو جو سلک روٹ ہے اس میں مشرق وسطیٰ کی بڑی اہمیت بنتی ہے. نیل کے ساحل سے لے کے تابا خاک کاشغر. اگر یہ اس کو اسی طرح سے دیکھا جائے تو مطلب ہے کہ چائنا جو ایمرجنگ قوت ہے معاشی طور کے اوپر بھی اور ملیٹریلی بھی, عسکری طور پر بھی, ٹھیک ہے. اب اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں آبنائے ہرمز جو ہے یہ بڑا ہی امپورٹنٹ رول ہے, کیونکہ ان کا جو اکثریتی تیل ہے جو کہ چیپ انرجی ہے, LNG ہے یا دوسری چیزیں ہیں, وہ گلف کنٹریز سے جو ہے وہ درآمد کرتا ہے. اب اگر سی پیک کا روٹ دیکھا جائے تو وہ ایک شارٹیسٹ روٹ تھا کہ اس کی ایکسپینڈیچر کم ہو اس طرح پہ, کیونکہ ادروائز وہ پورا گھوم کے سمندر پہ بن جانا پڑتا ہے. تو یہ جو ہے تو اس اب بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ ایران کے نیوکلیر پاور کے حوالے سے کہ جی وہ کہیں نیوکلیر طاقت نہ بن جائے تو ہم اس لیے جو ہے ہم نے حملہ کیا. ایپسٹین فائلز بھی ہے, وہ بھی سارا کچھ ہے, وہ ایک اپنی علیحدہ چیزیں ہیں. تو اب یہ جو صورتحال اب بن رہی ہے, جو کہ جنگ جتنا بڑا امریکہ کہ جی 4 دن کے اندر ختم کر دیں گے, پہلے انہوں نے جس طرح سے بمباری کی, لیکن اس کے بعد اب یہ دوسرا ہفتہ آ چکا ہوا. تو انرجی جو چیپ سورس تھا, جو ترقی کا راز تھا, تو چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے ہے. تو روس بھی خاموش بیٹھا ہوا ہے, چائنا بھی ابھی تک تو خاموشی بیٹھا ہوا لگ رہا ہے. ساری صورتحال کو یہ دیکھ رہے ہیں تو کس طرف جائے گی, جبکہ گریٹر اسرائیل سے پہلے اسرائیل کیسے ختم ہو جائے گا. دیکھیں گریٹر اسرائیل, خیر وہ بہت سارے تصورات ہیں, اس کی طرف ہم بعد میں آتے ہیں. میں پہلے یہ واضح کر دوں کہ یہ جو ہمیں کردار نظر آ رہے ہیں نا کہ جی یہ خاموش ہیں, خاموش نہیں ہے. جو ایران ہے وہ اس نے دیکھیں اب یہ بات آ رہی ہے کہ F-35 بھی ہٹ کر لیا ہے, F-16 کی بات بھی آئی ہے, F-15 کی بھی بات آئی ہے. یہ کوئی پاکستان کے معراج طیارے تو نہیں ہے نا جو اس طرح مطلب آرام سے ہٹ کر لیے جائیں. یہ تو اسی طرح کا موضوع ہے جیسے ہم نے رافیل ہٹ کیے تھے. بالکل. اور ہم نے تو پھر بھی جاسوس سے کیے تھے, انہوں نے اپنے جو گراؤنڈ پہ ان کا جو ڈیفنس سسٹم ہے اس سے کیے, بڑے معمولی سے میزائل سے. اور جس طرح ایکوریسی کے ساتھ وہ جا کے ہٹ کر رہے ہیں اسرائیل کے اندر بھی, جو ان کی انسٹالیشنز ہیں کویت میں یا عرب ممالک میں, جہاں خلیجی ممالک میں, تو پیچھے ظاہر ہے اب تو مان رہے, امریکہ خود الزام لگا رہا ہے چائنا کے اوپر, اور رشیا تو بہت کلیئر ہے. اب کل کی خبر تو یہ ہے کہ رشیا نے اپنی 4 ایٹمی آبدوزیں بھی ہرمز اور اس کے آس پاس بھیج دی ہیں, بحیرہ عرب میں بھیج دی ہیں. اچھا. تو اب ان چیزوں کو اگر آپ سامنے رکھیں تو کوئی پلیئر باہر نہیں ہے, سب نظریں رکھے ہوئے ہیں اور اپنا اپنا کردار نبھا رہے ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا نا کہ یہ اسرائیل کا ایک فیس ہوا ہے جسے آپ کہہ رہے ہیں گریٹر اسرائیل اور مذہبی اور یہ والا, اور اس عیسائیوں کے اندر بھی ایک فیس وہ ہے, یعنی ایک فیس وہ ہے جو مذہبی ہے. نہیں وہ دیکھیں نا ٹرمپ نے تو وہ کہا ہے اپنا وائٹ ہاؤس کے اندر وہ دعائیا اور سارا پادری بلائے ہوئے ہیں, کھل کے سامنے آ رہے ہیں نا, وہ ساری چیز آگئی کھل کے سامنے. لیکن اس سے اوپر ایک فیس ہوتا ہے, وہ صرف جو ہے نا وہ اکنامک کے ساتھ جڑا ہوتا ہے, معاشی مفادات ہوتے ہیں ان کا کوئی ان چیزوں سے, لیکن وہ لوگوں کو ایکسپلائٹ مذہب کے نام پر کرتے ہیں. ہمیشہ سے تاریخ میں یہی ہوتا ہے.
تو یہ ساری جو ہے نا یعنی مختلف آپ یہ کہیں فیکٹرز ہیں جو چل رہے ہوتے ہیں کسی جنگ کے اندر بھی. مذہبی فیکٹر بھی ہوتا ہے, اکنامکس بھی انوالو ہوتی ہے. تو ہم اس وقت اکنامکس کی سطح پہ بات کر رہے ہیں, مذہبی فیکٹر کو بیچ میں نہیں لے کے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں جب ہم دیکھیں گے تو ہمیں یہ جو ویسٹ ہے نا, صرف امریکہ نہیں, جو ویسٹ کا جو ورلڈ آرڈر تھا اس میں اسرائیل ایک فرنٹ کی پوسٹ ہے, جو فارورڈ پوسٹ ہے, جو انہوں نے لا کے مشرق وسطیٰ میں خنجر کی مانند گھونپ کے رکھی ہوئی تھی, کیونکہ یہ وہ روٹ ہے وہ جو اب ہرمز بھی ہے اور اسی طرح سویز بھی ہے, نہر سویز بھی ہے, اور یہ جو پرانا سلک روٹ ہے, یہ سارے کے اوپر کنٹرول رکھنے کے لیے آپ کی کوئی فرنٹ پوسٹ ہونی چاہیے. باقی تو آپ نکل گئے نا, عرب سے بھی نکل گئے, انڈیا سے بھی نکل گئے, ملیشیا سے بھی نکل گئے, الجزائر سے بھی نکل گئے, لیکن ایک آپ کی فرنٹ پوسٹ موجود رہے گی. وہ اس کی حیثیت تھی اسرائیل کی. اور اگر دنیا میں چائنا نے ابھرنا ہے تو جب تک اسرائیل کا قلع کامن نہیں ہوا, اس پورے علاقے پر اس کا کنٹرول مضبوط نہیں ہوتا. اور کوئی 4-5 سال پہلے, بلکہ اس سے کم ہوا, مجھے وقت سے یاد نہیں, چائنا کی طرف سے یہ بات آئی تھی کہ جو حیثیت امریکہ کے لیے اسرائیل کی ہے, چائنا کے لیے وہ حیثیت پاکستان کی ہے. تو ہم یہ مئی کی جنگ جیتنے کے بعد آپ نے دیکھا مشرق وسطیٰ میں ہمیں ایکسس ملا یا نہیں ملا؟ بالکل. یعنی سعودی عرب کے ساتھ ڈیفنس جی, تو اب وہ یا تو ایران وہ حیثیت لے گا یا پاکستان وہ حیثیت لے گا. یہ چائنا کے لیے یہ اوپننگ بنے گی. جب تک یہ صورت نہیں بنتی چائنا سپر پاور نہیں بن سکتا. اس کی کنٹینمنٹ چلے یہاں سے نہیں ہوگی, لیکن آگے سے جہاں سے چاہیں وہ اسرائیل بیٹھا ہوا ہے. تو یہ اسرائیل نے وائپ آؤٹ ہونا ہی ہونا ہے. اور ویسے بھی ایک اور چیز بھی میں آپ کو, اب وہ مذہب کی طرف بھی آ جاتے ہیں. یہ ایک دھوکہ ہے کہ یہ مذہبی ریاست ہے, یہ مذہبی ریاست نہیں ہے. یہ مذہبی یہودیوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ سارا ڈھونگ رچایا گیا ہے. آپ یقین مانیے کہ یہ جو ہے نا یہ یہودی بھی نہیں ہے. یہودی جو ہے نا مذہب وہ نسل کی بنیاد پر ہے. یعنی بنی اسرائیل کس کو کہتے ہیں؟ اسرائیل علیہ السلام جو ہے نا وہ اصل میں یعقوب علیہ السلام ہے, ان کا لقب ہے اسرائیل. ان کے جو بیٹے ہیں جن میں یوسف علیہ السلام بھی تھے, تو یہ 12 بیٹوں سے جو نسل چلی ہے وہ بنی اسرائیل کہلاتے ہیں. یہ سامیون نسل ہیں سارے. اور یہ جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں نیتن یاہو اور یہ سارے جو ان کو 13 ٹرائب کہتے ہیں, اشکنازی بھی کہتے ہیں, خزاریان بھی کہتے ہیں. ان کی تو نسل جو ہے نا وہ ان سے ملتی ہے جو اس وقت امریکہ میں اور برطانیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ وائٹ اینگلو سیکسن ہے. یہ جو ہے نا سیمیون نسل ہے ہی نہیں. تو یہ دیکھیے وہ برطانیہ والے ہی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یا امریکہ والے ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور یہودی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو دھوکے میں تو انہوں نے یہودیوں کو رکھا ہوا ہے کہ ہم یہاں پہ ایک یہودی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں. ان کو موٹیویشن دینے کے لیے, جیسے مذہب کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے, جیسے ہمارے یہاں بھی ٹچ دیا جاتا ہے, اسلام میں ٹچ دیا ہوا ہے. اس طرف بھی آتے ہیں, اس پہ بھی آپ کی کافی جو ہے وہ نظر کرم ہے. تو یہ آپ کہہ رہے ہیں اس جنگ کے کیونکہ چائنا کی ایمرجنس اور اس میں پھر ایک بیلنس مطلب رکاوٹ اسرائیل, تو لہٰذا اسرائیل جو ہے ختم ہونا ہے. لیکن ابھی تو بدلتی دنیا ہے نا, جو دنیا چینج ہو رہی ہے, تو اس بدلتی دنیا میں اسرائیل کی گنجائش نہیں ہے. اور امریکہ بھی دیکھیں اس کی بھی وہ زمین لپٹ رہی ہے نا, واپس جا رہا ہے. اس کا وہ رسوخ نہیں رہا جو نیٹو پر جب کبھی تھا. یورپ سے وہ اب اس کا تعلق نہیں رہا. اب تو نیٹو نے کہا کہ مشرق وسطیٰ میں اب اس کو کتنی کھری کھری سنائی ہے. مشرق وسطیٰ میں اپنا وجود برقرار رکھنے کے لیے اسے جاپان جیسا کوئی حملہ کرنے کی ضرورت ہے. روایتی جنگ سے اب وہ اپنا وجود مشرق وسطیٰ میں برقرار نہیں رکھ سکتا. اتنے یہ مطلب اس طرف جا سکتا ہے میرا نہیں. آپ دیکھیں, آپ سوچ لیں ہے تو اس وقت پوزیشن کیا ہے. اس کی تمام بیسز اڑ چکی ہوئی ہیں. ان کے فوجی ہوٹلوں میں چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے, یعنی جو جہاں بیٹھنے کی جگہ ہے وہاں پہ نہیں بیٹھ پا رہے. اور وہ ایران کو جس کو وہ 4 دن کی سوچ کے آئے تھے, آج 34 دن ہو گئے, وہ نہیں ختم کر سکے. اس کی ریزسٹنس ابھی, اور وہ ایک دن اعلان کرتے ہیں کہ جی ہم نے پورے جو ہے نا اس کی اسپیس پہ قبضہ کر لیا ہے. اب وہ اگلے دن جہاز گرا دیتے ہیں ان کا. اور پہلے اگر اس نے 200 مارا ہوتا ہے تو وہ اس کے اگلے دن 250 مارتا ہے. جس دن وہ یہ اعلان کرتے ہیں نا اب وہ اس کی وہ صلاحیت ختم کر دی ہے, تو وہ 250 مار کے بتاتا ہے کہ صلاحیت انٹیکٹ ہے. اب تو یہ اور طرف جا رہی ہے. امریکہ تو کچھ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو غاروں کے زمانے میں بھیج دیں گے, لیکن اس پہ ایران جو ہے وہ پھر کہتا ہے کہ آپ کے بھی جو انٹرسٹ ہیں جس کے اندر بہت بڑے بڑے ڈیٹا وہ سائنسز ہے اے آئی کے, اور یہ جو بھی ٹارگٹس ہیں اس نے بھی 8-10 ٹارگٹس جو ہیں وہ دے دیں کہ ہم ان کو ملیا میٹ کر دیں گے, جس میں ٹریلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹس ہیں. جی, تو یہ دنیا تو پھر کسی اور طرف ہی جا رہی ہے. اگر یہ اس طرف ایسکلیشن جو ہے وہ چلتی ہے تو تباہی.
اور بڑی تباہی اور پورا انفراسٹرکچر کی تباہی. اور یہ اگر ڈیزائن میں ہو کسی کے تو نقصان تو اس کا پھر چین کو بھی ہوگا نا. سب کو ہوتا ہے. لیکن جب آپ ایک عمارت نئی تعمیر کرنا چاہتے ہیں, انرجی کا اتنا آپ جب ایک نئی عمارت تعمیر کرنا چاہتے ہیں, پرانی گراتے ہیں, تو وقتی نقصان مستقبل کے فائدے کے لیے ہوتا ہے. یہ دنیا کو جب آپ بدل رہے ہیں, یہ سموتھ اس لیے نہیں ہے نا. پہلے اصل میں نسل وہی تھی, برطانیہ سے منتقل ہو گیا امریکہ کو, کوئی اتنا بڑا فرق نہیں پڑا. اب یہ بہت بڑا, یعنی بر اعظم کا بھی فرق ہی ہے اور نسل کا بھی فرق ہے, اور بہت بنیادی فرق ہے, جس کی وجہ سے پورا سٹرکچر تباہ کرنا پڑے گا. یورپ بھی, امریکہ بھی, ان کے جہاں جہاں بھی ہیں, اور اس کے بعد ایک نئی قیادت ابھرے گی. لیکن وہ پیچھے جو طاقت ہے وہ نہیں بدلے گی. طاقت سے کیا مراد ہے؟ طاقت تو ڈیپ اسٹیٹ. ڈیپ اسٹیٹ کا جو لفظ جو نا اس کو پاکستان کی طرف موڑا تھا نا, وہ ہیلری کلنٹن نے شاید اسی نے موڑا تھا. جی, تو وہ اس نے ٹویسٹ کیا تھا. اصل ڈیپ اسٹیٹ وہ شیطانی قوت ہے جو پوری دنیا کے اوپر حکمران ہے, جن کے آگے یہ چیلے چانٹے ہیں, ٹرمپ اور بش اور یہ سارے, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ تو وہ جو ہوتا ہے نا, جیسے کٹپتلی ایلیبوریٹ کیسے کریں گے اس کو؟ یہ کنسپچلی ایک ایلوژن ہے, شیطانی قوت ہے. شیطان تو ہے, لیکن یہ کیا کس شکل کے اندر موجود ہے؟ یہ آپ کو کسی, یعنی میرے علم میں کوئی اور لٹریچر نہیں ہے سوائے علامہ اقبال کے, جو انہوں نے جو جس طرح پلاٹ بنا کے نا اپنی اس شاعری میں ابلیس کی مجلس شورا سجائی ہے, تو وہ وہاں شیطان بیٹھ کے دنیا کے فیصلے کر رہا ہے. آپ کبھی اسے پڑھ کے دیکھیے گا. میں آپ کے سامعین سے بھی گزارش کروں گا کہ ضرور اسے پڑھیں. اصل میں تو اس میں اقبال نے یہی چیز جو ہے نا وہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ دنیا کے فیصلے کوئی اور کر رہے ہیں. اور 2 شعر ہیں پورے اس پولیٹیکل سسٹم کے بارے میں. پہلے لوگ اسے ہلکا لیتے تھے, اب جو جمہوریت نے یہ ٹرمپ جیسے اور مودی جیسے پھل دیے ہیں نا, تو اس کے بعد وہ اقبال کی بات بھی سمجھ میں آنے لگ گئی ہے. نہیں, ایک اور پھل آپ بھول گئے, وہ اصل میں ہم نے وقت پہ اتار لیا ہے. ٹھیک ہے نا, پکنے سے پہلے ہی جو ہے نا وہ کیا ہے, حسرت ان گنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجا گئے, وہ بات ہو گئی ہے. اچھا, یہ جو ہے نا اپنا وہ 2 شعر ضرور سنیے گا کہ اس کھیل, یعنی یہ سیاست کا جو کھیل, اس کھیل میں تعین مراتب ضروری, شاطر کی عنایت سے تو فرضی میں پیادہ, بیچارہ پیادہ تو ہے ایک مورا ناچیز, فرضی سے بھی ہے پوشیدہ شاطر کا ارادہ. تو شاطر آپ ادھر شیطان کو رکھیں, اس سے مراد وہ ایک کیپٹلسٹ سسٹم ہے جس کو چلایا جا رہا ہے, اور وہ جڑا ہوا ہے کسی ایپسٹین کے ساتھ, ایپسٹین فائلز. ٹھیک ہے, اور اس کے پیچھے وہ پوری شیطان کی عبادت کا طور طریقے جڑے ہوئے ہیں. سر یہ صرف بچوں کا مسئلہ نہیں ہے, یہ اصل میں شیطانی عبادت کے طریقے ہیں سارے. یہ کون سے, یہ جنسی تسکین, اس میں کیا ہوتی ہے کہ آپ بچوں کی چیخیں سنیں؟ وہ تو ایک لذت ہے جو آپ اپنے جو جوڑی ہے اس سے بھی تو آپ مطلب انجوائے کرتے ہیں نا, اس کے لطف کو بھی. یہاں جو سامنے جو اس طرح کی صورت ہو, یہ کوئی وہ مطلب مسئلہ ہی نہیں ہے, یہ کوئی سیکسول پرورژن کا مسئلہ بھی نہیں ہے, یہ شیطانی عبادت کا مسئلہ ہے. پتھر دل مطلب ہے اصل میں وہ ضروری ہے نا, پتھر دل ہونا. تو اب یہ جو فیصلے اس طرح, ایک دو وہ اور بھی وہ کہتے ہیں نا اقبال اس کو بارے میں, شیطان سے کہلواتے ہیں. شیطان اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں, اللہ سے شیطان کہتا ہے باقی نہیں میری ضرورت اب طے افلاک, بلکہ جمہور کے ابلیس ہیں ارباب سیاست, باقی نہیں میری ضرورت اب طے افلاک. تو اب آپ سوچئے کہ یہ اچھا, پھر یہ جو ہم کہتے ہیں یہ بیوقوف ہیں, احمق ہیں, ٹرمپ کو کیا سمجھے, تو یہ اس طرح کے لوگ آخر پوری دنیا کیسے چلا رہے ہیں؟ تو کوئی تو پیچھے ہے نا جو. بالکل ٹرمپ احمق نہیں ہے بالکل بھی. تو بس یہ سمجھ لیں, یہ احمق اپنے آپ کو بنا کے پیش کرتے ہیں. لگتا یہ بیوقوف ہیں, یہ بیوقوف ہوتے نہیں ہیں, کیونکہ بہرحال ان کے جو لنکس ہوتے ہیں وہ بڑے طاقتور ہوتے ہیں. خیر, ہم ایک بالکل نئی دنیا میں چلے گئے. اب میں تو اصل میں صرف وہ جو بھی اکنامکس کے جو بھی وہ ہے نا اکنامک فیکٹر ہے جو اس جنگ کے پیچھے, اس کی بنیاد پہ بات کر رہا تھا کہ ایک نئی طاقت ابھرے گی. وہ تو بحث ہو رہی ہے کہ پیٹرو ڈالر اور یوان کی جو لڑائی ہے یہ اصل میں یہ بنیادی طور پہ یہاں سے ایمرج ہوگی, ایک نیو ورلڈ آرڈر کی لوگ بات کریں گے. جس طرح سے اب امریکہ کمزور ہو رہا ہے اور وہ یہاں سے خلیج سے ممالک سے جاتا ہے, نکلتا ہے اگر, لیکن ہمارے تو دوست ہیں اسرائیل کے سفارت خانے کھول رہے ہیں, اور امارات کہا ہے کہ وہ جو
$3.6 بلین ہے وہ بھی میرا واپس کر دو. تو امارات تو پاکستان کا دوست نہیں، مسلم بردر ملک نہیں ہے، لیکن ایک ایسے کرائسس کے اندر پیسے واپس مانگنا تو خیر دیکھیں گھٹیا حرکت تو ہے. مطلب ویسے بھی دیکھیں، مطلب میرا اور آپ کا کوئی لین دین ہو تو وہ کوئی کسی مسئلے پہ اختلاف کر کے کہیں جی میرے پیسے نکالو، تو یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہوتی. آپ مجھ سے مانگے یا میں آپ سے مانگوں، مطلب ٹھیک ہے وہ لین دین علیحدہ مسئلہ ہے، اور یہ جو ہمارا اختلافی رائے ہے یہ علیحدہ مسئلہ ہے، اس کو ساتھ جوڑنا ویسے ہی کم ظرفی کی بات ہے. لیکن بہرحال پریشر ٹیکٹکس کے طور پر تو استعمال ہوتی ہیں یہ چیزیں. لیکن ہمیں اپنی اوقات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم کسی سے قرض لیتے ہیں تو وہ ہمیں اپنا غلام سمجھتا ہے. تو قرض کی میں پینے سے بہتر ہے نا یہ عیاشیاں کرنے سے جو ہم کر رہے ہیں کہ ہم سادگی اختیار کریں اور اپنے جو بھی جامہ ہے یا جو چادر ہے اس کے اندر ہی اپنے پاؤں سمیٹنے کی کوشش کریں. کیا ضرورت ہے اتنا جو ہے نا وہ اپنا کروفر کا مظاہرہ کرنے کا کہ جس کے نتیجے میں قرض لینا اوپر سے نیچے تک آنا چاہیے، اور پھر جس کا قرض لیں گے آپ اس سے آگے آپ آنکھ تو نہیں اٹھا سکتے نا، پھر اس کی پالیسی وہ ڈکٹیشن کے اس میں آتا ہے. خالد صاحب ایک جنگ اور بھی چل رہی ہے اس خطے کے اندر، جی، افغانستان اور پاکستان کے درمیان میں مارکہ حق ہوا. اس میں دیکھیں جو صورتحال آئی. اب انڈیا تو جو کہ اس جنگ شروع ہونے سے پہلے اسرائیل کے ساتھ نتنیاہو سے ملاقات کر کے آیا، وہاں پہ انڈیا میں جو ہو رہی ہے اس کے ساتھ وہ تو ہو رہی ہے. لیکن یہ جو پاکستان افغانستان یہاں تک کیوں پہنچا کہ باقاعدہ طور پہ اب ہمیں ان کے اوپر فضائی حملے کرنے پڑ رہے ہیں، اور ہم نے بہت زیادہ پیچھے جو ہے وہ یہ ساری صورتحال ہوئی ہے. افغان بھی تو ہمارے بھائی تھے. جی، تنگ آمد بجنگ آمد والی بات ہے. دیکھیں میں نے پرویز مشرف کے دور سے یا اس سے پہلے ہی ہمیں ایک ہمدردی تھی، اگرچہ کہ آئیڈیالوجی سے نہیں تھی، لیکن یہ کہ ان کے خلوص اس سے تھی. اور پھر ہمارا ایک اسٹریٹجک پارٹنر بھی تھا، ہم اسٹریٹجک ڈیپتھ کے چکر میں بھی تھے. پھر پرویز مشرف نے یو ٹرن مشہور و معروف لے کے امریکہ کی گود میں بیٹھ کے، تو جو کچھ بھی اس دور میں ہوا ہم سمجھتے ہیں ظلم ہوا افغانستان کے ساتھ، کہ ہم نے اپنے اڈے دیے. جیسے آج اربوں نے دے رکھے ہیں ایران کے مقابلے میں، تو ایسے ہم نے افغانستان کے مقابلے میں ہم نے دے رکھے ہیں. تو اربوں کا دینا غلط تو ہمارا دینا بھی غلط. اس موقع پہ ہم نے کھلا کے جو ہے نا افغانستان کے ان لوگوں کو جو ریزسٹ کر رہے تھے امریکہ کو، ان کو ہم نے سپورٹ کیا. لیکن جب یہ امریکہ واپس گیا ہے اور مذاکرات ہوئے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کچھ اندر خانے چیزیں طے ہو گئی تھی جن کا شاید ہماری حکومت کو بھی نہیں پتا تھا، کیونکہ وہ مذاکرات بالا ہوئے تھے. آپ کو یاد ہوگا پہلے وہ مذاکرات مری میں ہونا طے پائے تھے، لیکن پھر یہاں سے وہ شفٹ ہو گئے، قطر شفٹ ہو گئے دوحہ، اور وہاں پہ پھر وہ سارا کچھ جو کچھ بھی طے پایا تو ہمیں تو آخری فیز میں جا کے ساتھ شامل کیا گیا نا. پہلے کچھ چیزیں طے ہو چکی ہوئی تھی. تو اس کے بعد جو حالات 9-10 ارب کے ڈالر کے جو اکوپمنٹ ہے وہ چھوڑ کے جانا. پھر یہ کہ وہ مدد بھی دیتے ہیں، مستقل دیتے ہیں. تو اس کے بعد جو چیزیں ہوئی نا جی، تو اس سے پتہ یہ چلا کہ یار وہ یعنی امریکہ جب آیا تب بھی اس کا ایک پلان تھا پاکستان کے حوالے سے کہ یہاں پہ ایک انسٹیبلٹی پیدا کرنی ہے، دہشت گردی کو ہوا دینی ہے. اور اس میں ہم نے بھی ساتھ دیا. جب ہم نے ظلم میں ساتھ دیا تو گویا ہم نے انہیں جواز فراہم کیا کہ وہ ہمارے اوپر جو بھی کر سکتے ہیں وہ کریں، اور وہ کر رہے تھے. خودکش دھماکے تو تبھی سے شروع ہوئے تھے. لیکن یہ کہ دیکھیں یہ آج سے 3 سال پہلے کے بعد ہماری پالیسی بدلی ہے، ریاست کی پالیسی بدلی ہے. اس بدلی ہوئی پالیسی میں ہم نے ہمارے ٹینکوں میں تیل بھی پڑا. پہلے تو وہ تیل بھی ختم ہو گیا تھا، آپ کو پتہ ہے، خشک ہو گئے تھے ہمارے ٹینکوں کے ٹینک خشک ہو گئے تھے. تو ہم جنگ بھی لڑنے کے ہم نے لڑی جنگ، تو ہم نے اور چیزیں بھی تبدیل کی. اب ہماری پالیسی امریکہ ڈکٹیٹ نہیں کرتا. آپ کو بہت ساری جگہوں پہ نظر آئے گا کہ ہم اپنی خود مختارانہ اپنی وہ لے کے جا رہے ہیں. اربوں سے بھی ہم نے یہ جو ابھی پیسے مانگے، جو رپورٹیں آ رہی ہیں، تو وہ تو یہی ہوا نا کہ ہم نے وہ صرف جو ہے نا وہ ایران کی مذمت کرنا چاہ رہے تھے، تو پاکستان نے ضد کر کے اعلامیہ کے اندر مذمت شامل کروائی اسرائیل کی بھی، تو اس وجہ سے ناراض ہو کے انہوں نے پیسے مانگ لیے نا. تو اس کا مطلب پاکستان اب اپنی ایک خود مختارانہ آزادانہ پالیسی لے کے چل رہا ہے، خارجہ پالیسی لے کے چل رہا ہے. اب یہ پھر انڈیا کو مارک دینے کے بعد ہم نے ایک اپنی حیثیت بھی بنا لی. تو اب ایک پراکسی کا رول ادا کرنا شروع کر دیا افغانستان نے. ڈائریکٹلی وہ پراکسی بن گئے انڈیا کی، سب کو نظر آتا ہے، لیکن انڈائریکٹلی وہ بہرحال اس انڈیا کے پیچھے اسرائیل بھی ہے. اور یہ پاکستان کے لیے بہت خطرناک صورتحال تھی. تو سمجھایا، مذاکرات ہوئے، بار بار ہوئے، قطر میں ہوئے، پتہ نہیں ادھر ترکی میں ہوئے. تو میں سمجھتا ہوں ایک ریاست اتنا صبر نہیں کرتی جتنا پاکستان نے صبر کیا. اور پھر وہ بڑھتے چلے گئے دہشت گردی کے واقعات.
تو بہت تاخیر سے جا کے پاکستان نے یہ کام شروع کیا ہے اور یہ جسٹیفائڈ ہے. بلکہ یعنی پاکستان نے یہ بھی کیلکولیٹڈ کیا ہے, کوئی وہ جیسے ری ایکشنری ہوتا ہے نا اس طرح نہیں کیا. وہ ان کی قیادت کو بھی مار سکتے تھے, نہیں مارا ہے. نہیں, لیکن عمران خان یا پی ٹی آئی جو ہے جن کی حکومت ہے وہاں پہ, وہ تو مسلسل مذاکرات کی کہتے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھو اور یہ کرو. وہ جنگجو بھی لا کے بسائے گئے تھے باجوہ صاحب کے دور کے اندر اور فیض حمید صاحب کے دور کے اندر. ایک تو یہ بھی ایک بہت بڑا عنصر تھا نا کہ جس اصل میں اس کو تو یعنی ایک صورت یہ ہے کہ ہم اسے دیکھیں کہ وہ سازش تھی کہ جو جنگجو لا کے بٹھائے گئے تھے. ایک اور دوسری طریقہ بھی ہے کہ ریاست نے ایک عام معافی کا اعلان کر دیا تھا کہ شریف بندے بن کے رہو تو ہم معافی دیتے ہیں آپ کو. میں اسے اس کھاتے میں لیتا ہوں کہ ہم نے یہ بھی کیا, لیکن وہ شریف بن کے رہنے کے بجائے انہوں نے پھر وہی اسی میں تھالی میں سوراخ کرنا شروع کر دیا. تو میں اس کو اگر اس کے تسلسل میں رہ لیں کہ یعنی باجوہ کا دور ہو, یعنی اس اعتبار سے افغان جو بھی مجاہدین کہیں یا وہ جو جہادی کہیں, ان کے ساتھ ہم نے جتنی نرمی ممکن تھی وہ ساری اختیار کی, لیکن اس کے باوجود ان کے پاکستان کے لیے ان کے ہاں کوئی ہمدردی نہیں پیدا ہو سکی, نرمی نہیں پیدا ہو سکی, اور وہ اس پالیسی کو ٹو کرتے رہے جو ان کے اب موجودہ جو بھی ماسٹرز ہیں ان کی جو ان کو آتی ہے وہ کرتے ہیں. تو پھر اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہا تھا. تو یہ اب کہاں کس طرف جائے گی؟ مطلب یہ دیکھیں نا, سیٹل ہو جائے گا خطہ سارا جو ہے سیٹل اس لیے ہو جائے گا, گلف کا معاملہ ہے وہاں پہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, اور امرجنگ پاور, تو یہ سارا کچھ کدھر جائے گا؟ دیکھیں افغانستان کے ساتھ ہمارا معاملہ سیٹل ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے ہو جائے گا اس کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں ہے. بے وقوف احمق ہے, انہوں نے جو کچھ کیا ہمارے ساتھ, وہ سوچیں کدھر جائیں گے. پتہ نہیں انہیں کس نے یہ خواب دکھا دیا تھا کہ وہ ایران کے ذریعے سے تجارت کر لیں گے یا انڈیا کے ذریعے سے کر لیں گے. وہ کہیں سے ان کے لیے جو ہے نا وہ ممکن ہی نہیں ہے. وہ جو اعتزاز احسن صاحب نے کتاب لکھی تھی نا وادی سندھ, تو اس میں انہوں نے افغانستان کو بھی سندھ میں شامل کیا تھا, جائز طور پہ کیا تھا, اور کوئی روٹ ہی نہیں ہے ان کے پاس قابل جو ہے نا, ایک ہوتا ہے نا معاشی طور پر جو مناسب ہوتا ہے جس سستا ہوتا ہے, تو سوائے کراچی کے کچھ بھی نہیں ہے. تو بالآخر عقل آئے گی, اور وہ لوگ آج بھی ہوں گے وہاں پہ. دیکھیں قوموں کے اندر اختلاف رائے بھی ہوتے ہیں نا, سارے ایک پیج پہ تو نہیں ہوتے. بعض اوقات ہاکس غالب آ جاتے ہیں, بعض اوقات ڈوز کا موقع آ جاتا ہے. تو یہ تھوڑا سا عقل آئے گی اور وہ سوچیں گے, اور میرا خیال ہے جب بھی وہ سوچیں گے تو پاکستان کا دل اتنا وسیع ہے کہ وہ انہیں اسپیس دے گا, تو یہ سیٹل ہو جائے گا انشاءاللہ. تو انڈیا کے ساتھ معاملہ, کیونکہ یہ دیکھیں نا, یہ ساری بجائے اس کے کہ جو پیس پروسیس ہے اس کو انیشیٹ کرنے کے لیے انڈیا کا کیا رول رہے گا پھر اس صورتحال میں؟ اب جبکہ پاکستان, چائنا اور اگر ایران, امریکہ یہاں سے واپس چلا جاتا ہے, یہ تو بھی ہم صرف ایک سوچ رہے ہیں نا, جاتا بھی یا نہیں جاتا, وہ تو کہہ رہا ہے میں 3-4 مہینے تک تو یہیں پہ ہوں. تو یہ اس دوران میں سارا کچھ کیا ہونا ہے؟ یہ میرا خیال ہے ہماری بھی بدقسمتی ہے اور انڈینز کی بھی بدقسمتی ہے کہ وہاں پہ مودی حکمران ہے, اور وہ انتہا پسندی میں ہم سے بہت آگے نکل گئے ہوئے, ہندوتوا والا. اب وہ قیدی ہیں اس کے ہندوتوا کے. نتیجہ یہ ہے کہ دیکھیں وہ اپنے خطے کو چھوڑ کے جا کے امریکہ کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ بیٹھ گئے. تو یہ انڈیا کے لیے یہ الٹیمیٹلی اچھا نہیں ہوگا, اور یہ اسے استعمال کریں گے. اب یہ مودی کی بھی زندگی کے اندر کوئی بیچ میں ایک ایسا دورانیہ ہے کہ جو کہیں اس کا ریکارڈ نہیں ملتا. وہ پتہ نہیں بیچارہ کس جزیرے پہ کہاں چائے بیچتا رہا, لیکن یہ کہ وہ کہیں نہ کہیں غائب رہا ہے. اس کا نتیجہ کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں, تو وہ اس کے بھی کوئی جو ہے نا وہ ریموٹ کسی اور کے ہاتھ میں ہے. وہ جب وہاں سے اسے حکم ملے گا, اس سے قطع نظر کہ انڈیا کا فائدہ ہے یا نقصان اس نے وہی کرنا ہے جیسے ٹرمپ نے ابھی کیا ہے. امریکہ کا کیا فائدہ ہے اس حملے میں جو اس نے کیا ہے؟ اسرائیل کا فائدہ ہے. اسی طرح مودی بھی کرے گا, وہ انڈیا کا فائدہ نہیں دیکھے گا. تو یہ کبھی نہ کبھی تو یہ ہوگا, فوری طور پہ نہ بھی ہوا, کیونکہ بہرحال وہ اس وقت مورا ہے اسی طاقت کا جو مر رہی ہے, جو ڈکلائننگ ہے, اس طاقت کا وہ مورا ہے, اور اس نے یہ حرکت ضرور کرنی ہے جب ادھر سے آخری چارے کے طور پر حکم ملے گا, اور مار کھائے گا, پھر کھائے گا. لیکن یہ کہ بہرحال بہت بڑی طاقت ہے, یہ کوئی اتنی یعنی آسان بات تو نہیں ہے. جیسے اب ایران بھی تباہ ہو کے ہی تو تباہ کرے گا نا, تو ہمارے ساتھ بھی جب ہم اس مرحلے پہ جائیں گے یعنی اس طرح کی کیفیت ہوگی تو تباہی تو ادھر بھی آئے گی, لیکن الٹیمیٹلی پاکستان غالب آئے گا اور انڈیا کے ٹکڑے ہوں گے. اچھا, یہ اس جو ہے نا جو نیا آرڈر آ رہا ہے, ورلڈ آرڈر, اس میں اتنے بڑے انڈیا کی گنجائش نہیں ہے.
جتنا اس وقت انڈیا ہے نا، اتنے بڑے انڈیا کی گنجائش نہیں. مطلب اگر ہم یہ دیکھیں، اس کو واپس ہم چلے جائیں اسی طرف، یہ ایران کے ساتھ جو ہو رہا ہے اور جو پیچھے کوشش ہے کہ رجیم چینج کرنے کی کوشش تھی نا جی، اور اس کی بالکنائزیشن پلان تھا، وہ تو ختم ہو گیا. اس والے شام کے اندر جو ہے وہ دیکھیں، عراق کے اندر دیکھیں، اور بھی بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ مختلف ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں، کنٹرول ایک نہیں ہے، بہت ساری ارد گرد ہمارے وہ ہیں، تو وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا چکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، کمزور کر چکے ہوئے ہیں، جس کے بعد ایران. اچھا، اگر ہم اس کو اس تناظر میں دیکھتے ہیں، ہم بھی یہ بات کرتے ہیں کہ بھئی گریٹر اسرائیل کے رستے میں رکاوٹ کوئی بھی نہیں رہی ہے. کون رجسٹ کرے گا؟ نہ لبنان میں طاقت ہے، نہ اردن میں طاقت ہے، نہ شام میں طاقت ہے، نہ عراق میں طاقت رہی ہے. ایک ایران بچا ہوا ہے، تو یہ ختم تو ساری ریزسٹنس ختم. امارات تو ویسے اسے قبول کر کے بیٹھا ہوا ہے، وہ سمجھتا ہے میری ایگزسٹنس اب اسے قبول کرنے سے. لیکن یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ کیا اسرائیل اتنا سٹریچ کر سکتے ہیں؟ اس کی اتنی آبادی ہے، اس کی اتنی فوج ہے، اس کا اتنا جو ہے نا وہ فوجی جو ہے نا وہ ورتھ ہے کہ وہ اتنے بڑے علاقے پر کنٹرول حاصل کر کے اور پھر مطمئن ہو کے بیٹھ سکے. جبکہ ٹھیک ہے، عوام تو یہ یعنی حکمران تو یہ سارا کر لیں گے، لیکن بہرحال مزاحمت ہوگی. عرب خون وہ جوش میں آئے گا، وہ کبھی یہ برداشت نہیں کر سکتے. ایران کی جیسے آپ کے سامنے ہے، تو ایران کے انفلوئنس میں بھی تو بہت سارے پراکسیز ہیں نا موجود، تو وہ ریزسٹ کریں گے، سنی ورلڈ ریزسٹ کرے گی. تو یہ اتنے بڑے علاقے کے اوپر اسرائیل کا اتنا جو ہے نا وہ دمخم ہے کہ کنٹرول رکھ سکے اور کمیونیکیشن باہر رکھ سکے. میں نہیں سمجھتا کہ اسرائیل کی اتنی ورتھ ہے، موجودہ اسرائیل کی. ہاں، امریکہ خود آ کے بیٹھ جائے تو ایک علیحدہ بات ہے. تقریباً 60-70 ہزار ٹروپس ہیں، تو صحیح ہے امریکہ کے. ابھی بھی انہوں نے کہا کہ گراؤنڈ ٹروپس کریں گے، لیکن اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ یہ سب سے بڑی غلطی ہوگی اگر اس نے اپنے فوجی جو ہے وہ اتارے وہاں پہ. تو پھر اس کے بعد شکاری بیٹھے ہوئے ہیں، یہ صرف ایران نہیں ہے، شکاری بیٹھے ہوئے ہیں. وہ اس دن کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ اتارے ٹروپس. کیونکہ وہ جب ڈیڈ باڈیز جائیں گی تو تب وہاں کی رائے عامہ بدلے گی. تو وہ تو دعا کر رہے ہیں کہ کسی طرح آئیں تاکہ ہمیں موقع ملے اس کا. خالد صاحب، یہ پاکستان کی سیاست پہ آ جاتے ہیں. پاکستان کی سیاست آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کہتی کہ ابھی ہم بہت مقبول لیڈر ہیں، وہ بند ہیں. کل کو یہ کس طرف جائے گا؟ پاکستان کی سیاسی سین جو ہے وہ پولیٹیکل سین، آپ کو عمران خان کی رہائی نظر آتی ہے؟ دیکھیں، خیر پاکستان میں کوئی چیز بھی پریڈکٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. ایک کام آپ کو کل نظر نہیں آتا تو دوسرے دن ہو جاتا ہے. لیکن جس طرح باؤ ہے نا، سیاسی باؤ، اس میں تو نظر نہیں آتا کہ عمران خان کے لیے کوئی گنجائش پیدا ہوگی. اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ گنجائش پیدا کی جائے گی تو یہ ویسی ہی غلطی ہوگی جیسے مجیب الرحمان کو راہ کر کے کی گئی تھی. وہ یہی کہتا ہے نا کہ میں مکتی بانی، اور تو وہ پھر وہ غلطی، آپ اگر مکتی بانی ہو تو جو وہ اس وقت غلطیاں کی گئی تھی اگلوں نے سبق سیکھا ہوا ہے، نہیں چھوڑیں گے. اور ڈیل اس کے لیے ممکن نہیں ہوگی. وہ اگر ڈیل کرے گا بھی تو ڈیل پر عمل نہیں کر سکتا. یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ یہ جو پاپولر ہونے کا وہ ہوتا ہے نا، جب ایک دفعہ یہ نشہ چڑھ جائے تو یہ اتر نہیں سکتا. بندہ کیسے صبر کر کے بیٹھے گا ڈرائنگ روم کے اندر؟ وہ تو روز پریس کانفرنس ہو تو مزہ آتا ہے، اس کے بغیر تو مزہ نہیں آتا. بے شک آپ کا سکینڈل ہی آئے لیکن خبر آنی چاہیے آپ کی. بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. تو مجھے نہیں لگتا کہ کم از کم حافظ صاحب کی زندگی میں یہ ہو جائے. بہت مشکل لگتا ہے، ہو جائے تو معجزہ ہوگا. تو یہ بالکل ٹھیک ہے کہ شخصیات کی وجہ سے جو ہے وہ پالیسیز انفلوئنس ہوتی ہیں، لیکن ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ادارے کی پالیسی ہوتی ہے. ادارے تو اگر جو فیوچر میں ہمیں جو نظر آ رہا ہے کہ کیا آپ مطلب موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے اور ان ساری صورتحال کو، کیونکہ آپ کے ملک کی صورتحال بھی ٹکی ہوئی ہے ایران اسرائیل جنگ کے اوپر. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، فرض کریں کوئی معاہدہ ہو بھی جاتا ہے عمران خان کے ساتھ، فرض کریں ڈیل ہو جاتی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ ہوگی، لیکن اگر ہو جاتی ہے اور عمران خان چپ کر کے بیٹھ بھی جاتا ہے، غیر متعلق ہو کے بھی بیٹھ جاتا ہے، تب بھی سیاسی طور پر امن و امان نہیں ہوگا. الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ وجہ کیا ہے؟ ابھی اس کرائسس کے بعد وجہ عمران خان نہیں ہے. یہ ہم غلطی کر رہے ہیں کہ وجہ عمران خان ہے. وجہ یہاں پہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں لا قانونیت میں مفادات سمیٹنے کا موقع ملتا ہے.
صحیح. جو فائلوں کو پہیے لگاتے ہیں. اگر یہاں پہ قانون کی حکمرانی ہو تو پہیے نہیں چلتے نا, جام ہو جائیں گے نا. صحیح. وہ خود تو سامنے آ نہیں سکتے, یہ بھی ان کا ایک پہیہ ہے جو استعمال کر رہے ہیں. اگر کل یہ نہ رہے تو کوئی اور پہیہ لے آئیں گے. سارے دہشت گرد نیٹ ورک کے پیچھے اگر آپ ڈھونڈیں گے, ساری پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے پیچھے اگر آپ ڈھونڈیں گے, ساری لاقانونیت کے پیچھے آپ ڈھونڈیں گے, تو آپ کو یا اسمگلر ملیں گے, منشیات فروش ملیں گے, یہ زمینوں پہ قبضہ کرنے والے ملیں گے, یا اس طرح کے ٹائکون ملیں گے جو پہیے لگاتے ہیں. تو اصل تو پھر ڈیپ سٹیٹ ہماری وہ ہے نا جو فیصلے کرواتے ہیں. وہ فیصلہ کرتے ہیں آرمی چیف کون لگے گا, وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس شہر میں ایس ایس پی کون لگے گا, جو کہ اب نہیں ہے. جو کہ اب نہیں ہے. تو یا تو آپ واپس اس نظام پہ چلے جائیں جو تھا, اور اگر آپ اس پہ نہیں جاتے تو سٹیبلٹی جب تک آپ انہیں کل نہیں کریں گے, جو جا کے بیٹھے بھی کہاں ہیں, جو آپ سے پیسے مانگ رہے ہیں, جو آپ سے پیسے مانگ رہے ہیں واپس, ٹھیک ہے نا, اتنا ہی کر دیں یار, ہم آپ کو پیسے دیں گے, آپ ہمارا بندہ تو دے دیں. ٹھیک ہے نا, پیسے لے لیں, بندہ دے دیں. بہت شکریہ خالد صاحب, آپ کے ساتھ ظاہر ہے گفتگو اور طویل بھی ہو سکتی ہے, بہت طویل ہو سکتی ہے, لیکن ہمارے ناظرین جو ہیں ان کا حافظہ جو ہے نا اب سمٹتا چلا جا رہا ہے, 5 منٹ سے زیادہ سنتے نہیں ہیں. لیکن ڈیفینیٹلی گاہے بگاہے خالد صاحب سے انشاءاللہ نشست کا سلسلہ جاری رہے گا. اپنا کمنٹ ضرور کیجیے گا. اللہ نگہبان. بہت شکریہ جی.